بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، جب بھی کسی قوم میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذابات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ کراچی کے بارے میں کچھ سال پہلے بہت ساری پیشن گوئیاں سنی گئی تھیں کہ کراچی جو ہے کسی بھی وقت سمندر کا پانی اس کے اوپر چڑھ سکتا ہے اور کراچی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اب میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، حکومتی مشینری کہیں بھی آپ دیکھ لیں، یہ شور برپا ہے جی کراچی کے ساتھ بہت بڑا کوئی طوفان جو ہے وہ ٹکرانے والا ہے، اور اتنا خطرناک طوفان پہلے کبھی نہیں ٹکرایا۔ اتنے خطرناک حالات بن چکے ہیں۔ میرے ناظرین، میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں میں دونوں اینگل سے آپ کو کہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو خبر آپ کو پہنچ جائے، اور خبر پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور ساتھ ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں، احادیث سے، قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں جو قوموں کے واقعات آئے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ کا عذاب جو ہے کتنا شدید ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ کراچی کو وہ جو سمندری طوفان آ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کہ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو قوم نوح کے اوپر عذاب بھیجا تھا، وہ تو خشک جگہ تھی، اللہ نے زمین سے پانی جاری کر دیا تھا۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم کشتیاں بناؤ، تو وہ کشتیاں بنانے لگے۔ تو جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو کہا، نوح علیہ السلام کو، کہ آپ کشتی تیار کریں، تو وہ کشتی بنانا شروع کر دی انہوں نے۔ تو قوم کے سردار اور کہ شریر قسم کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ان کے اوپر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کشتی بنا رہے ہو، تم نے کشتی کیا کرنی ہے، تم نے کون سا سمندر میں چلانی ہے، دریا میں چلانی ہے۔ ان کو یہ تھا کہ خشک زمین ہے، یہاں سے پانی کہاں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب کشتیاں بنا رہے تھے تو وہ لوگ مذاق اڑانے والے یہ کہتے تھے یہ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، تو جب انہوں نے ان کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا فسوف تعلمون، آگے سے انہوں نے کہا ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ اللہ تعالیٰ کس پر قہر نازل کرے گا۔ وہ جو ہنس رہے تھے، ان کو جو کشتی بنا رہے تھے، کہا انہوں نے کہ تم دیکھ لوگے، نوح علیہ السلام نے کہا تم دیکھ لوگے، ہم یہ کشتی ایسے نہیں بنا رہے، یہ تو تم ٹھٹھا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، دیکھنا تمہارے اوپر کیسا اللہ کا قہر آتا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پھر ہوا کیا، آگے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وفارت النور، پھر زمین نے پانی ابلنا شروع کیا۔ تنور سے تنور زمین کو ہی کہتے ہیں، ایک کہ سوراخ سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تو اللہ فرماتا قلنا احمل فیہا، ہم نے پھر کہا نوح علیہ السلام سے، من کل زوجین اثنین، کہ تم نوح ایسا کرو کہ ہر جانور کے دو کہ جوڑے جو ہیں کہ مذکر مؤنث لے لو، اور کشتی میں اس کو سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور اپنے اہل کو بھی لے لو، اپنے گھر والوں کو جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ اور وہ تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تھوڑے ہی لوگ تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہوا، تو تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا، تو وہ مذاق پھر بھی کر رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے آخری دفعہ ان کو دعوت دی اور فرمایا وقال ارکبو، کہ آ جاؤ، ارکبو، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، مجریہا و مرساہا، اب یہ جو چلے گی اللہ کے حکم سے، اور رکے گی بھی اللہ کے حکم سے، کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور یہ پانی جو نکل رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، اب اللہ نے اس کو بند کرنا ہے، اور کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، آ جاؤ۔ لیکن وہ بات نہیں مانے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ کالجبال، کہ جو وہ کشتی تھی وہ کہ موجوں کے اوپر تیر رہی تھی،
تو پھر آخری دفعہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور دعوت دی، ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے ندا دی کہ اے میرے بیٹے، وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لے آ اور باز آ جا، تو ولا تکن مع الکافرین، نہ ہو پھر تو کافروں کے ساتھ۔ تو جب باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ چل رہا تھا تو پھر بیٹے نے باپ کی بات ماننے سے انکار کیا، جیسے کہ ہم ہٹ درمی کرتے ہیں اور اللہ کی نہیں مان رہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب اس کی تقدیر میں لکھا تھا، مہر لگ گئی تھی، آگے سے جواب کیا دیا، قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ میرے بیٹے آج کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر پناہ نہیں دے سکے گی۔ وحال بینہم الموج، پھر کیا ہوا کہ پھر جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو وحال بینہم الموج، پھر باپ اور بیٹے کے درمیان پھر ایک موج آئی، فکان من المغرقین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر۔ تو سامنے ہی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جب تک کہ کوئی توبہ تائب نہ ہو، اللہ سے معافی نہ مانگے۔ حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ بچا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اے نوح یہ ایمان نہیں لایا، یہ میرا نافرمان ہے، تو یہ نہیں بچے گا۔ تو باپ کے سامنے بیٹا پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں مل رہی ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا۔ اللہ رب العالمین کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، جو اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہو۔ ہم چاہے جیسے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دودھ کے دلہے، ہم دودھ کے دلہے نہیں ہیں۔ میرے ناظرین اس بات کو سمجھیں، جب پیغمبر کا بیٹا نہیں بچ پایا تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں بچا تو رہی ہے، لیکن ایک بات سمجھیں، یہ دعا تھی آپ کی کہ اللہ میری امت کو یکدم ختم نہ کرنا، غرق نہ کرنا۔ اب پورا پاکستان دیکھ لیں، پورے پاکستان میں اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ تو ظلم صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو ڈنڈے مارے، تھپڑ مارے، ظلم اس چیز کا نام بھی ہے، دیکھیں ناجائز منافع خوری، چاہے وہ تاجر ہیں، کیسے وہ پیسہ بنا رہے ہیں، غریب کا استحصال ہے اور ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ حکومت ہے تو وہ مہنگائی دیکھیں، عوام پریشان ہے، غریب آدمی کا جینا دھوبر کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے جی، ناجائز منافع خوری ہے۔ اور سندھ کے اندر کیا کیا ظلم نہیں ہوتے آپ بتائیں مجھے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہاں پر زنا عام ہے۔ آپ تھانوں میں چلے جائیں، آپ کچہریوں میں چلے جائیں، آپ کہیں سرکاری ادارے میں چلے جائیں، پرائیویٹ اداروں میں چلے جائیں، کہیں جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاسپٹل دیکھیں، وہاں پر بندہ جاتا ہے، مریض ہوتا ہے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہم کو مسیحا کہتے ہیں۔ یقین کریں ہاسپٹل کے اندر بھی آپ یعنی کہ کوئی کام نہیں کروا سکتے سفارش کے بغیر، پیسے کے بغیر، جس کا کوئی تعلق ہے اس کا کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو جب اتنا ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اور یعنی ظلم ہوگا اور زنا ہوگا، شراب ہوگی، اور حرام حلال کی تمیز نہیں ہوگی، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہوں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سندھ کے اندر کیا پورے یعنی کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، وہاں پر بہنوں کو حصہ جب دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو مار دیتے ہیں یا ان کو قید کر دیتے ہیں۔ کیا کیا ظلم نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین، یہ ظلم کی جو یعنی کہ کالی رات ہے، یہی ہمارے یعنی کہ ہمارے اوپر عذاب کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک علاقے میں، ایک خطے میں یہ بھیج کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ باز آ جاؤ، یہ نہ ہو پھر بڑا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہمیں عقل سمجھ نہ آئی، خصوصاً جو یعنی کہ بڑے لوگ، جو وڈیرے قسم کے لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں، عمراء ہیں، اشرافیہ ہیں، یہ وارننگ ہے، لگ مجھے ایسے رہا جیسے آخری وارننگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے پھر بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ دیکھیں جب عذاب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اماں راویہ ہیں، اماں فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں نیک بندے بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے اپنا تو اس میں نیک اور بد، غریب امیر، سب اس کے یعنی کہ زد میں آتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہر ایک کو اپنے اعمال کے بقدر علیحدہ کر دے گا۔ تو میرے ناظرین، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔